نیو برانڈ کبوتر پرور بھائیوں کے لیے جی آج ایک نئی ٹپ لے کے آ گئے ہیں۔ اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں جدھر میں نے آپ کو کبوتر کے پروں کو تیر کے نشان لگائے ہوئے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی تیلی جو ہے کبوتر کی یہ سامنے نظر آ رہی ہے۔ اور ایسے کبوتر جو ہوتے ہیں یہی کبوتر موٹی تیلی کے ہوتے ہیں اور یہی کبوتر خشک جسم کے ہوتے ہیں۔ اور ایسے کبوتر ملائم کبوتر وہی ہوگا وہ جو تر جسم کا ہوگا، اور یہ کبوتر جو ہیں یہ جن کی اس طرح تیلی نظر آ رہی ہوگی یہی کبوتر جو ہے ٹھپے کبوتروں میں شمار کیے جائیں گے۔ جس کبوتر کی تیلی موٹی ہوگی وہی ٹھپا کبوتر ہوگا۔ تو اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کو ایک آنکھ چیک کراتے ہیں۔ اس آنکھ میں دیکھیں جی، میں نے آپ کو جو ہے نا لیول، آنکھ کا لیول جو ہے نا وہ کس جگہ سے چیک کرنے کے لیے بولا ہے، یہ چیک کریں۔ یہ جو نوک ہے نا، یہ جو کبوتر کا جبڑا ہے، اس جبڑے سے جو ہے نا آپ نے اس طرح اپنے کبوتروں کی آنکھ کا لیول چیک کرنا ہے، جس طرح کہ میں نے آپ کو یہ تیر لگا کے بتایا ہے۔ جس کبوتر کی آنکھ جبڑے سے اونچی ہوگی، جس کبوتر کی بھی آنکھ جو ہے نا جبڑے سے اونچی ہوگی، وہی کبوتر جو ہے، وہی کبوتر جو ہوگا وہی بالکل جس کی سر کے ساتھ چپٹی بھی نظر آئے گی۔ اور وہی کبوتر بہت اچھے کبوتر ہوتے ہیں جن کی آنکھیں سر کے بالکل زیادہ قریب ہیں، اور یہی وہ کبوتر ہیں جو ہر موسم میں اڑنے والے کبوتر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ دیکھیں جی، یہ میں نے ایک آپ کے لیے جو ہے نا سائن پہ نشان لگایا ہوا ہے تیر کا، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد بھی آگے جتنی بھی میں تصویریں لگا رہا ہوں یہ میاں احمد صاحب کے چیمپئن کبوتر ہیں، جو ان کے کبوتر جیٹھ میں گرمی میں اڑے ہوئے ہیں۔ ان کے بقول یہ کبوتر جو ہے نا یہ شام 4 5 6 بجے تک، 7 بجے تک کبوتر بیٹھتے رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ جو سائن جدھر میں نے تیر لگایا ہوا ہے نا، یہ بھی یار کوالٹی ہے، بہت اچھے کبوتروں کی کوالٹی ہے۔ آگے آگے یہ دوسری بھی آنکھیں آ رہی ہیں، وہ بھی دیکھیں آپ لوگ بھائی، اور یہی سائن ان میں بھی ہے، یہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ کسی میں تھوڑا سا گہرا ہے، کسی میں تھوڑا سا کم ہے، مگر یہ سائن تقریباً جو ہے نا تقریباً سارے کبوتروں کے ان کی آنکھ میں سائن آ رہا ہے۔ تو دوستو، ویرو بھائیو، یہ جتنی بھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کی پہچان کے لیے بنا رہا ہوں، اور یہ میں تقریباً کتنی راتیں جاگ کے تو یہ تصویریں میں اکٹھی کرتا ہوں، یہ پوائنٹ اکٹھے کرتا ہوں، پھر آپ دوستوں بھائیوں کے لیے بناتا ہوں۔ یہ ابھی پر آ جائے گا، یہ پر چیک کریں۔ کبوتر جس طرح کھڑا ہوتا ہے نا، کبوتر کھڑے ہونے میں بھی اس کو وی نظر آنا چاہیے، اور کبوتر کا پر جب کھولیں پورا تو تب بھی وی ہونا چاہیے۔ تو جس طرح کہ آپ دوستوں بھائیوں نے دیکھا کہ ابھی میں نے آپ کو میاں احمد صاحب کے چیمپئن کبوتروں کا شو کروایا، ان کی آنکھوں کا۔ اس کے بعد یہ دیکھیں جی، یہ ایک اچھا چیمپئن ریسر کبوتر ہے، اور اس کی آنکھ کے ساتھ بھی میں نے آپ کو نشاندہی کر دی ہے تیر کی۔ دیکھیں اس کی آنکھ میں بھی وہی رنگ بن رہا ہے، آنکھ کے نیچے جا کے جو بے بن رہی ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یار جن کبوتروں کی رنگ میں یہ بے بنی ہوگی وہ کبوتر بہت زیادہ عقل مند اور بہت زیادہ گھر واپسی والے ہوں گے، اور اچھے کبوتروں میں یہ رنگ آئے گا، بہت اچھے پروازی ہوں گے، اور بہت ان کی کوالٹی جو ہے وہ دوسرے کبوتروں سے بنسبت جو ہے وہ بہت زیادہ عقل والے کبوتر ہوں گے۔ اور میرے حساب سے ایسے کبوتر ہی جو کبوتر ہیں جو طوفان اور بارشوں سے پہلے ہی اپنے گھر میں واپسی کر لیتے ہیں، واپسی کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ بہت اچھے کبوتروں کے سائن ہیں جی۔ تو آنکھ کے بعد بات کرتے ہیں اب ہم کبوتر کے پر کے اوپر جو لہر بنی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، میں نے تیر کا نشان لگا کے آپ کو جو ہے نا وہ بتایا ہے کہ بریڈر کبوتر جو ہوتے ہیں نا، اچھے کبوتر جو ہوتے ہیں بریڈر، ان کبوتروں میں یہ لازمی جو ہے نا، یہ کبوتر دیکھیں انہوں نے پر کاٹے ہوئے ہیں اور اس کی یہ لہر نظر آ رہی ہے۔ نارمل جب یہ کبوتر کے پر پورے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ جب بھی آپ کسی بریڈر کبوتر کو کٹے ہوئے کو پکڑیں گے تو یہ لہر اس کے پر کے اندر جو ہے نا یہ لازمی بنی ہوگی، بہت لازمی بنی ہوگی۔ اور یہ دیکھیں اس کبوتر کا آپ سینے والی جگہ دیکھیں کیسا گیند کی طرح گول بنا ہوا ہے، اچھے اور بریڈر کبوتر جو ہیں۔ اور اس کے پاؤں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، پاؤں کے نیچے بالکل جگہ ان کی
خالی یا تلیاں، یہی اچھے بریڈر ہوتے ہیں کبوتر۔